अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, वैसे तो हमारी ज़िंदगी में ना हमारे आस-पास बहुत से लोग होते हैं, बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ सही-सही कि ज़िंदगी में ना हर इंसान से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डिसेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से ना वो हमारा ज़हनी सुकून, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी खुशी को खा जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, या अगर हम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे इतना फ़ासला अख्तियार करें कि वो हमारी जो हमारा ज़हनी सुकून जो है ना उसको बर्बाद ना कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं या बहुत हमारे करीबी होते हैं, ये जो हमारे घर में ही रह रहे होते हैं और हम उनसे फासला यानी कि उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। लेकिन कम से कम आप इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप इन लोगों से दूर नहीं होंगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। वो यकीन करें हमें तबाह कर देते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन से लोग हैं? किन लोगों से दूर रहना ज़रूरी है? तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको ऐसे 6 लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनसे दूरी अख्तियार करना आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो वीडियो के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने सारे पॉइंट्स को गौर से सुनना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो लोग हैं ना, वो जिनसे फ़ासला रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है, वो लोग होते हैं जो आपके वक़्त की कदर नहीं करते। ये लोग ना अपने वक़्त की भी कदर नहीं करते, तो आपका वक़्त भी ज़ाया करते रहते हैं क्योंकि उनके लिए तो वक़्त की कोई इम्पोर्टेंस होती ही नहीं है। बहुत से लोग मैंने ऐसा देखा है जो ब्रांडेड वॉच पहनते हैं, अपने आप को बहुत शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो उस घड़ी पे टाइम दिखता है ना, उसकी कदर नहीं करते। तो एक बात समझ लें कि उस घड़ी से बचें जो वक़्त की कदर ना समझे। क्योंकि असल चीज़ जो है वो कीमती घड़ी नहीं है जो आपने अपनी कलाई पे लगाई हुई है, बल्कि उसमें दिखाया गया वक़्त है। किसी ने ना वक़्त से पूछा कि तुम हो कौन? अमीर हो या गरीब हो, आखिर तुम हो कौन? वक़्त ने कहा, मैं वो हूँ जो मेरी कदर करता है, मैं उसका हो जाता हूँ। तो हमें भी वक़्त की कदर करनी चाहिए। वक़्त की एक बुरी बात पता क्या है? कि बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब शाम, कब महीने और कब साल गुज़र गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम छोटे होते थे ना, जब हम स्टूडेंट लाइफ़ में थे, तो 1 साल गुज़रते हुए इतना टाइम लग जाता था ना कि जब नया साल शुरू होता था ना, तो हमें 2-3 महीने तो वो साल हम पिछला साल ही लिखते रहते थे। यानी कि हमें याद ही नहीं होता था कि अगला साल आ गया है और पिछला ही हम इतनी रवानी से लिख रहे थे। लेकिन अब आप भी इस बात से रिलेट करेंगे, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर हमें पता होता है कि अब ये 2025 आ गया तो हमें 2025 लिखना है, या 26 आ गया तो 26 लिखना है। बिल्कुल हमें यानी कि ज़रा भी नहीं भूल होती अब तो। ना महीनों की, ना दिनों की, ना ही सालों की, क्योंकि इतनी तेज़ी से वक़्त गुज़र रहा है कि बस समझ नहीं आ रही। और उसके वक़्त की अच्छी बात पता क्या है? कि अभी भी वक़्त है। यानी कि आप अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट आप कर सकते हैं। मतलब आप अपने वक़्त के पायलट हैं। आप उसको जिधर आपकी मर्ज़ी है आप चला सकते हैं। तो इसलिए आज ही से अपने वक़्त की कदर करना शुरू करें। अगर आप अपनी और अपने घर की किस्मत बदलना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोगों से फ़ासला रखें, जो वक़्त की कदर नहीं करते। क्योंकि वो अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं और आपका भी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वो लोग जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो ऐसे लोगों से ना दूर रहें, जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपका एहतराम नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी आदत होती है कि वो लोगों से ना बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हैं। जहाँ बैठते हैं अपनी आगे-पीछे की सारी हिस्ट्री खोल के बैठ जाते हैं, सारी बातें करने लग जाते हैं। जैसे दूध में चीनी बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है ना, ऐसे। तो आपको अच्छी तरह से पता है ना कि आजकल दुनिया जो है ना वो शुगर फ्री हो चुकी है। तो इसलिए अक्सर हम समझते हैं कि वो हमें इज़्ज़त देते हैं, हमारी कदर करते हैं, हमें समझते हैं, लेकिन हमारी ये सोच गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
اب دودھ میں چینی مکس کرنے والا جو ہے نا، جیسے آپ دودھ میں چینی مکس ہو جاتی ہے، ایسے گھل مل جاتے ہیں نا لوگوں سے، ایسے مت ہوا کریں، دنیا شوگر فری ہو چکی ہے۔ تو صرف اپنے مطلب کے لیے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کا کام نکلتا ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں او ہو پتہ نہیں، میں تو بہت اچھا تھا اس کے ساتھ، اس نے پتہ نہیں کیوں ایسا کر دیا۔ وہ ہمیں ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے دودھ سے مکھی نکال کر لوگ پھینک دیتے ہیں۔ یقین کریں لوگ اپنے مطلب کے حساب سے ہمیں استعمال کرتے ہیں، جیسے اگر مکھی چائے میں گر جائے نا تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر مکھی گھی میں گر جائے نا، دیسی گھی میں گر جائے تو آپ پھینکیں گے؟ گھی نہیں پھینکیں گے نا، مکھی نکال کر آپ گھی رکھ لیں گے، استعمال کریں گے بہت مزے سے، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ لوگ بھی بالکل ایسے ہی ہیں، بالکل اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرتے ہیں آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عزت سے جینا، تو سیکھیں کہ کہاں جھکنا ہے اور کہاں سیدھے کھڑے رہنا ہے۔ اپنی خودی، اپنی عزت کو کبھی کم نہ ہونے دیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا بہت قیمتی ہے، تو اس کی قدر جب تک آپ خود نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کی قدر صرف وہی کرے گا جو آپ کو سمجھتا ہے، جو نہیں کرتا اس کے لیے آپ کیوں پریشان ہیں، اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اب آتے ہیں تیسری قسم کے لوگوں کی طرف، جو آپ کی انرجی کو چوس لیتے ہیں، جو آپ کی توانائی کو چوس لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ جیسے وہ نہیں ہوتے جونک جو خون چوستی ہے، یہ وہ لوگ آپ کی خوشی، آپ کا حوصلہ، آپ کی توانائی چوس لیتے ہیں۔ یہ آپ ان کے پاس رہیں گے تو وہ آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے، نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے۔ جب آپ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں تو یہی لوگ کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا، اگر کر بھی لو تو کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کر دیا آپ نے، یا پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کر لیتے ہیں، آپ نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو نا اگنور کریں، اپنی محنت پر فوکس کریں، ان کی باتوں کو بالکل دل پر نہ لیں۔ ایسے لوگ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، وہ آپ کی انرجی کو ڈرین کر دیں گے۔ اپنے دل میں سوچیں یہ لوگ میری انرجی کو ڈرین نہیں کر سکتے، مجھے روک نہیں سکتے کسی کام سے۔ تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کریں، جو آپ کو سپورٹ کریں، جو آپ کے لیے موٹیویشن بنے، اور جو آپ کو اداس کرتے ہیں، آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں چوتھی قسم کے لوگوں کی طرف، بے وقوف لوگ۔ ان کی سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انہیں اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، مگر دوسروں کی ہر خامی دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ نا خود کو عقل مند اور دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کے دل میں جو آئے وہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، جو دل کرتا کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوا کے رخ پر بہتے ہیں، جیسے کوڑا ہے نا، جدھر کو ہوا آئی ادھر کی اڑ کر چلا جاتا ہے۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو بحث میں الجھا کر نا آپ کو اپنے لیول پر لے آتے ہیں، کہ جیسے وہ بحث کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کرنے لگ جائیں، اور آپ بھی اسی لیول پر چلے جاتے ہیں۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جو سمجھدار لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ بیوقوف لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ انہوں نے آپ کو چپ کروا دیا۔ یاد رکھیں لوگ نوٹ نہیں ہوتے کہ انہیں روشنی میں دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے نا وقت دینا پڑتا ہے۔ یہ دنیا بہت سے رنگوں سے بھری پڑی ہے، کوئی ہیرا بن کر چمک رہا ہے تو کوئی رنگ بدلتا گرگٹ ہے۔ تو جن لوگوں کو دیکھ کر آپ کا دل بوجھل ہو جائے نا، آپ بے سکونی ہو جائے، ان سے دور رہیں۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے ہر وقت مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ خوش ہیں تو یہ جلتے ہیں، آپ کامیاب ہیں تو حسد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سچی دوستی میں نا کبھی بھی مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ کوپریشن ہوتا ہے، تعاون کرتے ہیں یہ لوگ۔ زندگی دوڑ نہیں ایک سفر ہے، ہر کسی کا راستہ مختلف ہوتا ہے، کوئی کبھی اپنی منزل پر پہنچتا ہے، کوئی کبھی۔ جب جس کی قسمت میں ہوگا نا وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے سفر کو انجوائے کریں، سفر کریں، آہستہ آہستہ محنت کرتے رہیں۔ کوئی زندگی دوڑ نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں گے تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اور جو آپ سے ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں نا وہ کبھی آپ کے سچے دوست نہیں ہو سکتے۔
تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ سے ہمیشہ مقابلے میں رہتے ہیں، ورنہ آپ ہمیشہ ذہنی دباؤ میں، پریشر میں رہیں گے کہ میں نے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے، یا وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، یا وہ مجھے ایسے کیوں سمجھ رہا ہے یا کیوں سوچ رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ چھٹی قسم کے لوگ ایسے وہ ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تب تک آپ کے آس پاس رہتے ہیں جب تک انہیں آپ سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی باتیں میٹھی لگتی ہیں، مگر جیسے ہی ان کا کام نکلتا ہے نا، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں نا، صرف مطلب پر مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا مطلب ختم ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو صرف اپنے مطلب کے وقت یاد کرتے ہیں۔ ان سے دور رہنا آپ کی ذہنی، آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ضروری نہیں ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہیں جو آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں، جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، جو آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد کرتے ہیں۔ تو باقی ہر قسم کے لوگ سے دور رہیں، اس طرح کے ہر انسان سے دور رہیں جو آپ کے لیے ذہنی آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں کڑواہٹ لے کر آتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو تو کسی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آج کل ٹارگٹ بنا ہوا ہے آج کل کے معاشرے میں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی دعائیں دے گا اور مجھے بھی دعائیں ملیں گی۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔